کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہر نشست ایک مستقل نشست ہے، مطلب کسی نشست کا دوسرا حصہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنی بات شروع کریں گے اختر عثمان کی شاعری میں کا کیا کردار ہے، یعنی یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے انا، من، میں، یہ ہر بیان کی طرح ان کی شاعری میں بھی آتا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ متکلم میں جو ہے اس کی پرتیں اگر کچھ نظر آئیں یا اس میں کچھ پرتیں ہوں تو انہیں اگر کھول لیا جائے تو پھر شعر کے مضامین میں معنویت کا ایک زیادہ گہرا اور زیادہ گہرائی رکھنے والا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک آدھ شعر شاید تعلی کا میں نے سنایا ہو، تو ان کے یہاں میں کا صیغہ جو ہے وہ پرسنل میں ہے، وہ انفرادی میں ہے۔ اس سے مراد اختر عثمان صاحب خود ہیں، یعنی اکثر یہ صورتحال ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے اشعار جس میں معنی کا انحصار میں کے صیغے پر ہو، ان اشعار میں یہ کوئی آئیڈیا آف آئی ایمنس نہیں ہے، یہ کوئی انائے ماورائی نہیں ہے، یہ متکلم خود ہے، اپنے آپ کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ جو پرتوں کی میں نے بات کی ہے اسے ذرا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف شعری لاجک میں رہتے ہوئے، اسے فلسفہ بنائے بغیر، کہ میں کی عمومی طور پر تین قسمیں یا تین دائرے ہیں، وجود کے تین دائرے ہیں جن پر جہاں میں ایک بنیادی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک دائرہ انفرادی ہے، یعنی بائیولوجیکلی انفرادی بھی، تو وہ میں اس پر بھی منطبق ہوتا ہے، اس کا بھی عنوان میں ہے۔ اور اسی طرح ایک اجتماعی خودی ہے، ایک اجتماعی میں ہے جو سماجی ضرورت کے لیے درکار ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اجتماعی میں من و تو کی ہم آہنگی، تعلق اور پروڈکٹیو توازن سے پیدا ہوتی ہے، اور اس اجتماع میں شامل تمام افراد اس میں کا مسمى ہوتے ہیں۔ یہ میں ان سب کا عنوان ہے، یعنی تو بھی میں ہے۔ تو یہ تو اجتماعی بندش ہوئی۔ ایک اور میں ہے جو میں کے بغیر ہے، تو اس کو فلسفے کی زبان میں تو خیر ٹرانسینڈنٹل آئی ایمنس یا آئی کہیں گے، لیکن ہم کیونکہ اس کے شاعرانہ معنویت کو زیادہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ ایک میں ٹرانسینڈنٹ میں ہے جو میں ہوتے ہوئے میں سے گریزاں ہے، میں سے آزاد ہے۔ مطلب اس کا جو انائی تحرک ہے، یعنی میں کا جو تحرک ہے، وہ ہر قدم پر ایک نئے میں کو اپنی شناخت بناتا رہتا ہے۔ تو یہ میں کے بغیر ہے۔ تو اسی طرح انفرادی میں دو قسمیں ہیں، کہ ایک انفرادی میں وہ ہے جو بائیولوجیکلی انفرادی ہے، اور ایک انفرادی میں وہ ہے جو اپنے آپ کو ساری کنڈیشنز اور ساری ایسوسییشنز سے منقطع کر کے بھی اپنے لیے بامعنی رہتا ہے، اور اس کے سارے تجربات اس میں آ کر جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ میں ہم اپنی سہولت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تخلیقی میں ہے۔ اور اجتماعی میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں تو من پر غالب ہوتا ہے، یعنی تو من جو ہے وہ تو میں ضم ہو جاتا ہے،
اجتماع کی ایک نوعیت یہ بھی ہے۔ تو اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ تو من میں جو ہے وہ مدغم ہو جاتا ہے، یعنی تو میں کا عنوان اختیار کر لیتا ہے، دوسری صورت میں من تو بن جاتا ہے۔ تو جہاں بھی من تو میں مدغم ہے وہاں اجتماعیت انسانی ہے، اور وہ اجتماعیت جیسے ہم کہیں کہ وہ ایک اچھی سوسائٹی جنم دیتی ہے، اور جہاں میں تو کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے وہ جیسے فرض کیا کہ ہماری اجتماعیت ہے، تو جو مطلب جس میں تخریب کے عناصر زیادہ طاقتور رہتے ہیں۔ خیر یہ اس وقت تو ایسی جیسے ایک آموختہ سا پڑھا ہے۔ تو ایک اور جو سطح ہے میں کی، وہ یہ ہے کہ یہ میں تو وہ یہ کہاں کہیں، یعنی تمام ایگزسٹینشیل سچویشنز کو اپنے اندر جذب کر کے میں بنتے رہنے کے عمل میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے تجربات کازمک بھی ہیں، اس کے تجربات سائیکک بھی ہیں، یہ اپنی طرف بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اپنے تجربے سے گزرتا رہے، اور یہ باہر کی طرف بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے خود کو دیکھتا ہے کہ یہ احوال وجود میرے اندر اور مجھ سے باہر وہ سب ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جب تجربے کی اس تالیفی وحدت، تجربے کی اس سنتھیٹک یونٹی کو پا لیتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ کچھ اور میں ہوتی ہے، دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ کچھ اور میں ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ جب باہر کی دنیا کو ہم وجودی کے حال میں رہتے ہوئے جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اپنے تجربے کا یعنی ذہنی، قلبی، طبعی کسی بھی طرح کے تجربے کا موضوع بناتا ہے، تو اس تجربے کی کیفیت، معنویت اور حالت وہی ہوتی ہے جو یہ اپنے اوپر غور کر کے حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح کی وجودی وحدت کو دریافت کر لینے کے نتیجے میں جو ناظر ہے، جو سبجیکٹ ہے یعنی میں، یہ اپنے تعینات کو بدلتی رہتی ہے، اپنے کانٹینٹس کو بدلتی رہتی ہے، یہ ہر مرتبہ نیا پیالہ اور نئے پانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتی ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میں، یہ انا بلا انا ہے، یہ تصوف میں کہیں گے تو یہ انا ماورائے انا ہے۔ تو ان کے یہاں جو اختر عثمان صاحب کے یہاں ہے وہ انا کی یہی تیسری قسم ہے، میٹا فزیکل ہوئے بغیر، کیونکہ سیلف ہوڈ کی یہ جو تیسری تعریف ہے، سیلف لیس سیلف ہوڈ، یہ صوفیانہ تصور ہے، اور یہ میٹا فزکس کے قوام سے بنا ہوا تخیل ہے۔ تو یعنی خود کو چھوڑتے رہنا ایک نئے خود کو پانے کے حال میں، تو یہ ایک جیسے متصوفانہ تصور ہے، بلکہ پریکٹس ہے۔ لیکن اختر عثمان کیونکہ اپنی روایت کے تمام بہترین اجزاء کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے اس روایت کے جو متصوفانہ یا میٹافزیکل جواہر بھی ہیں وہ بھی یہ اپنے اندر جذب کر کے ان کو بھی اپنے تخلیقی عمل میں کھپا لینے کا ایک ملکہ اور مزاج رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ میٹافزیکیلٹی آف ایکسپیرینس ہے، یہ کسی وجہ سے اس کے قائل نہیں ہیں، تو یہ اس میٹافزیکیلٹی کو ذہن کے لیے بدل دیتے ہیں، لیکن دل اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ میں کسی میٹافزیکل ایکسپیرینس سے گزر رہا ہوں۔ یہ اپنی جگہ بڑی بات ہے کہ کسی لفظ کو، کسی فارم کو اس میں پہلے سے موجود معنی
کے بغیر استعمال کرنا، اور جو لوگ اس پہلے سے موجود قدیم معانی کے عادی ہیں انہیں اجنبیت نہ محسوس ہو، یا کم از کم بہت غور اگر وہ نہ کریں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اندر اس لفظ کے تعلق سے موجود معانی کی ایک نئی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہ بھی مطلب خاصی بات ہے۔ تو یہ جو ہے، اب یہ میں نے تمہیدی بات عرض کر دی۔ اب وہ جو ہم نے عنوانات کے مطابق نوٹس بنائے ہیں، جو شعر منتخب کیے ہیں، وہ اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہمیں یہ دکھانا تھا کہ مطلب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نو کلاسیکی اسلوب میں جدید مضامین بیان کرتے ہیں۔ ان کے اکثر مضامین سچویشنل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی سچویشنل معنی ہمیشہ کرنٹ میننگ ہوتا ہے، ہمیشہ جیسے سب کی دسترس میں موجود ایک صورتحال کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ جیسے ہمارے مدنی صاحب میں تھی کہ وہ جدید ترین مضامین کو کلاسیکی اسلوب میں بیان کرتے تھے۔ اسلوب کو انہوں نے کبھی اس کی کلاسیکیت سے ہٹنے نہیں دیا، اور مضامین کو اس میں موجود جدت کے عناصر سے خالی نہیں ہونے دیا۔ تو یہی ان کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں کہ تم جو کہتے ہو وہ کہنا نہیں آتا مجھ کو۔ اب آپ سمجھ لیں، اس مصرعے ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مضمون جدید ہے۔ کلاسیکل مضمون اس طرح کا نہیں ہوتا کہ تم جو کہتے ہو، وہ تو کہتا ہے غالب جیسے کہتا ہے آنچ در گفتار فخر توست ننگے منست۔ یہی مضمون باندھا ہے نا غالب نے، کہ جس مضمون پہ تم فخر کرتے ہو، جس بات پہ، جس کارنامے پہ، جس شاعری پہ تم فخر کرتے ہو، وہ میرے لیے باعث ننگ اور موجب عار ہے۔ یہ ہے کلاسیکل انداز بیان، کہ بات کو بہت قطعیت کے ساتھ اور ایک بڑے دائرے میں لے جا کے بیان کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کہنا نہیں آتا مجھ کو، ہنر حرف برہنہ نہیں آتا مجھ کو۔ اس میں تھوڑا سا ایک لطیف سا طنز ہے، اور ایک ڈھکی چھپی تعلی ہے اپنی عاجزی کے اظہار میں ڈھپی ہوئی۔ تو اور پھر اس میں خوبی یہ ہے کہ مضمون یہ عاجزی کا ہے، مطلب کوئی میں کہوں کہ وہ اقبال کی طرح مجھے کہنا نہیں آتا تو سب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، یہ عاجزی کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی جین اقبال کہیں کہ مجھے راغب مراد آبادی کی طرح کہنا نہیں آتا، تو اب اس کے معنی بدل جائیں گے۔ تو یہاں اس طرح کی سچویشن ہے۔ پھر یہ کہ ہنر حرف برہنہ نہیں آتا مجھ کو، میں تھوڑی ضروری بس تشریحات عرض کروں گا اس میں، کہ حرف برہنہ، اب یہ حرف برہنہ جو ہے، یہ اس میں انہوں نے جدت خیال اور قدامت اسلوب دونوں کو جمع کر دیا ہے، کیونکہ حرف برہنہ ایک جدید کانٹیکسٹ میں بھی قابل فہم ہے، اور قدیم اسلوب کی حیثیت سے یہ ایک قدامت کا پر اساس رکھنے والے ذہن کے لیے بھی مانوس ہے۔ یہ سنگم بنا دیا گویا نو کلاسیکیت اور جدت کو، کہ صاف بات، بالکل دو ٹوک بات، بالکل واضح بات، بالکل 2+2=4 کی طرح قطعی بات، یہ مجھے نہیں آتی۔ مطلب ایسا اظہار میرا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میں بات کو، جیسے حرف برہنہ پہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است، کہ بالکل واشگاف بات نہ کرنا
یہ ہوتا ہے کمال گویائی، نہ کہ پوری بات واضح طور پر بغیر کسی لاگ لپٹ کے کہہ دینا۔ یا خوشتر آید آں حدیث دل براں، کیا خوشتر آید گفت آید در حدیث دیگراں، خوشتراں باشد کے سر دل براں، گفت آید در حدیث دیگراں۔ یہ مولانا روم ہے۔ تو یہ سب ایک مضامین ہے۔ یہ دو شعر پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس میں کلاسیکیت ایک معنوی طاقت کے طور پر اور مفہوم کو زیادہ مکمل کرنے کے عنصر کے طور پر موجود ہے۔ تو میں ہوں پایاب کہ آہستہ روی خو ہے میری، میں ہوں پایاب کہ آہستہ روی خو ہے میری، موج یک طور میں بہنا نہیں آتا مجھ کو۔ بہت عمدہ ہے کہ اب یہاں بھی وہ پہلے یعنی مطلع کی جو تنازی ہے وہ تھوڑا سا اور خفیف ہو کر لیکن زیادہ شدید ہو کر یہاں اظہار پاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں سطحی شاعر ہوں، میں بالکل اتھلا شاعر ہوں، اور یا بالکل ایک پرت کی شخصیت صحیح، لیکن یہ جسے تم پایابی کہہ رہے ہو اور میرے سر پہ اسے تھوپ رہے ہو، تمہیں اس کا مطلب ہے کہ گہرائی کا تو پتہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پایاب کہہ رہے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہیں پایابی کا علم بھی نہیں ہے، یعنی تم تخلیق کے بہاؤ سے، تخلیق کے دریا سے، تخلیق کے پانی سے اتنے دور ہو کہ تمہیں پایابی کا مطلب نہیں آتا، تم نے ایسے ہی یہ لفظ سن رکھا ہے۔ تو اس میں یہ کہ میں کیونکہ ریاضت سے کام کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پورا ہر قدم پر اپنا ذات سفر بنا کر صرف کرتا رہتا ہوں، تو وہ میری جو آہستہ روی ہے، جو آدمی ہر قدم پر خود کو صرف کرے اور اگلے قدم کے لیے ایک نیا ذات سفر پیدا کرے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے قدموں کا تسلسل رک رک کر ہوگا۔ اور موج یک طور میں بہنا نہیں، یہ موج یک طور بھی میرا خیال ہے کہ نئی ترکیب ہے کہ ایک جیسی موج میں، ایک طور کہتے ہیں حال اور صورت کے مجموعے کو۔ طور مطلب جیسے رویہ بھی ہے، اور طور جو ہے وہ اس رویے سے اظہار پانے والی صورت بھی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ہی جیسے اسلوب اور ایک ہی جیسے مضامین کو استعمال کرنا نہیں آتا جس میں تم ماہر ہو۔ تو اور طور فارسی تنقید میں جو ہے وہ سب کو بھی کہتے ہیں، کسی دبستان کی خصوصی روایت کو بھی کہتے ہیں، تو یہ سب معنی اس میں داخل ہیں۔ کیا جو لکھتا ہوں سب اوروں کی تمنائیں ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سب جیسے ان پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور یہ ان کا جواب زیادہ کاری بنا کر دے رہے ہیں۔ کیا جو لکھتا ہوں سب اوروں کی تمنائیں ہیں، کیا جو کہتا ہوں وہ سہنا نہیں آتا مجھ کو۔ تو مطلب تم مجھے خود سے خالی سمجھتے ہو، تم مجھے خالی طبل کی طرح سمجھتے ہو جس میں سے آواز دوسرے کی تھاپ سے پیدا ہوتی ہے، تو مطلب تمہیں اس کی لغویت محسوس نہیں ہوتی، تمہیں اپنے اس اعتراضات کی یا اس خیال کی محملیت محسوس نہیں ہوتی کہ میں دوسروں کی تمنائیں لکھ رہا ہوں خود متمنی ہوئے بغیر، یعنی میں تمنائیں کتاب میں پڑھ کر اسے بیان کر دیتا ہوں، یعنی خود تمنا میرے اندر نہیں ہے، اور
میں جو کہتا ہوں وہ میرے تجربے کا اظہار، میرے کسی حال کا ایکسپریشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کچھ شعر میں معنی اور شعر کا کرافٹ، یہ سب میں باہر سے لے کے بس جوڑ دینے کا کام کرتا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ سب مجھے آتا ہے، مطلب یہ اعتراض لغو ہے، اور یہ نہ کہتے ہوئے بھی شعر کی بنت ایسی ہے، اس کے اندر ایک خلاقی اور چابک دستی کا ایسا امتزاج ہے جو بن کہے ان سب اعتراضات کی تردید کر دیتا ہے۔ تو اور اس میں اس کا بہت ذرا لطیف بات ہے، کیا جو کہتا ہوں وہ سہنا نہیں آتا مجھ کو، سہنا کا یہ استعمال بہت منفرد ہے۔ آپ سمجھیں نا کہ اسما کے معنی میں ندرت پیدا کر دینا یہ ممکن ہے، یہ مطلب زیادہ جو ہے اس پر تعجب نہیں ہوتا، لیکن فعل پر، کسی حالت پر جو ہے وہ اپنی چھاپ لگا دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں جیسے سہنا، اس کو انہوں نے اپنا بنا لیا ہے۔ اب سہنا میں جہاں بھی پڑھوں گا مجھے یہ مصرع جیسے میرے دماغ میں گونجنے لگے گا۔ تو کیا یہاں سہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ہر تجربے کی سہار رکھتا ہوں، میں اپنے سخن میں میرے سخن میں جو معنی اور جو کیفیت ہے وہ میرے اندر کے معنی اور کیفیت کا ادھورا اظہار ہے، اور ادھورا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو کر پھر جب میں اسے دیکھتا ہوں تو اس میں مزید معنویت پیدا ہو جاتی ہے میری دوسری نظر ڈالنے سے، کیونکہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا یہ تجربہ جو ہے وہ اتنا گھٹا ہوا بیان ہوا ہے یا اپنے اظہار، اپنے قابل اعتبار اظہار تک نہیں پہنچا، تو میں اس تجربے اور اپنے ہی بیان کو ایک دوسرے میں جل کر کے جب دوسرا اظہار دیتا ہوں تو میں نے گویا اپنے قبل از تکلم تجربے کو بھی دیکھ لیا اور بعد از تکلم تجربے، یعنی اس تجربے کو اپنے سے علیحدہ کر کے بھی جانچ لیا۔ تو یہ جو دوہرا پن ہے تجربے کا وہ سہنا کے لفظ سے ظاہر ہے۔ تو تمہیں زیبا ہے، مبارک ہو یہ پوشاک شہی، تم نے جیسے اسے پہنا نہیں آتا مجھ کو۔ اب دیکھیے یہ استادانہ سا کلام ہے، تو معنی اس کے کوئی ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک کرافٹ مین شپ بہت پختگی کی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ردیفیں ان کی مشکل ہوتی ہیں، اور پھر اس کو یہ جس طرح نبھاتے ہیں وہ اچھی کرافٹ مین شپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں مطلب ہر جگہ جو ہے وہ قافیے کے بعد وقف کی ضرورت نہیں ہے، کاما لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس آخری مصرعے میں کاما لگانے کی ضرورت ہے، گویا اس فعل کے یا اس قافیے کے کئی جو امکانات ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے جمع کر دیے۔ تم نے جیسے اسے پہنا مجھے اس طرح پہننا نہیں آتا۔ اچھا یہ میں ابھی پڑھ کے ایک بات سوجی کہ تم نے صرف شاہی پوشاک کی توہین کرنا سیکھا ہے، تم نے شاہی پوشاک کہیں سے حاصل تو کر لی، لیکن یہ کہ تم اس کے اہل نہیں تھے، تم نے اسے پہننا نہیں سیکھا تھا۔ بس تم جیسے میں ایک تاج کہیں ڈاکہ ڈال کے لے آؤں لیکن مجھے وہ تاج پوری طرح فٹ نہ ہو یا مجھے پہننا نہ آتا ہو، یہ والی صورتحال ہے۔ تو تم اب عجیب طرح سے کہا ہے یہ کہ پوشاک شہی تمہارے پاس ہے، اسے پہننا ہمیں آتا ہے، یہ ہے، یعنی
پوشاک یعنی بادشاہت تمہارے قبضے میں ہے، استعداد بادشاہی ہمارے پاس ہے، یا استحقاق بادشاہی۔ تو آج یہی ہم ذرا دیکھیں گے کہ نو کلاسیکی اسلوب اور جدید مضامین۔ نو کلاسیکی اسلوب تو سمجھتے ہیں، نو کلاسیکی اس وجہ سے کیا کہ اس میں مضامین میں جدت ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے نو کلاسیکی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نو کلاسیکیت جدیدیت اور کلاسیکیت کے اجتماع کو ان کے فرق مراتب کے ساتھ جمع کر لینے والی روایت ہے، ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی ایک اور پہچان ہے کہ اس میں جو مطلب شعر میں جو کلیدی کلمات ہوتے ہیں وہ کلمات اپنے معنی میں کلاسیکی ہوتے ہیں، پھر ان کا اطلاق جدید سچویشن یا جدید معروض میں ہوتا ہے۔ تو اس وہم کی کچھ اساس اے دل، اس وہم کی کچھ اساس اے دل، کاہے کو یہ التباس اے دل۔ اب دیکھیں بڑا مشکل ہے یہ، تو مطلب یہ کرافٹ میں مشکل ہے کہ اس وہم کی کچھ، جیسے جن لوگوں نے پڑھا ہوگا ذرا پاؤنڈ کی اکانومی آف ورڈز، قلت کلمات کثرت معانی، تو وہ اس کا مظاہرہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وہم کی کچھ اساس اے دل، کاہے کو یہ التباس اے دل۔ اس میں وہم اور التباس یہ بنیادی لفظ ہیں، اور ان لفظوں کے معنی کو ہم سمجھ نہیں سکتے ان کے کلاسیکی استعمال کی روایت کو جانے بغیر۔ یعنی کہ لفظ کو اپنے شجرے سے جڑا رکھنا اور اس جڑے رہنے، اپنے اوریجن سے جڑے رہنے کی حالت میں اپنے نئے اطلاقات اس میں سے اگلوا لینا، یہ بہت خلاقی کی بات ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اس وہم کی کچھ اساس ہے دل، یہ کیا وہم ہے؟ یہ محذوف ہے۔ اس کو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہم کی کلاسیکی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک باطنی حادثہ ہے، یہ حواس باطنی میں سے ایک حس ہے۔ دو حصیں باطنی ایسی ہیں جو جیسے پیرالل ہیں، وہ ایک خیال یا تخیل یا تخیل، وہ صورت کو ریفارم کرتا ہے، یعنی دیکھی ہوئی صورت کو میں اندیکھا پن کا جوہر ڈال کر اس کے دیکھے ہوئے ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تعارف اور استعمال وغیرہ کو بدل دیتا ہے، یہ تخیل ہے۔ اور وہم جو ہے وہ معانی میں تصرف کرتا ہے۔ ذہن جیسے صورتوں پر تصرف کرتا ہے، اسی طرح وہم معانی پر تصرف کرتا ہے۔ یعنی وہم اگر نہ ہو تو ذہن اور حقیقت کے درمیان بننے والا پل ڈھہ جائے۔ یہ ذہن اور مخفی اور ناقابل رسائی حقائق کے درمیان ایک واسطہ ہے، یہ اگر بیچ میں سے نکال لیا جائے تو اچھا، تو اس کو کہتے ہیں وہم۔ جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ الوہم سلطان العارفین، یعنی وہم عارفوں کا سلطان ہے۔ تو عارفوں کا سلطان ہونے کے انہوں نے ایک تشریح کی ہے کہ یہ معدوم کو موجود کر دکھاتا ہے۔ تو اب اس پس منظر میں اس معنوی کینوس پر اب آپ دیکھیں کہ یہ تصویر کیا بنا رہے ہیں کہ دل اگر
اپنے مطلوب تک رسائی کا حال رکھتا ہے تو وہ دل نہیں ہے۔ دل وہی ہے جو تمام رسائیوں کو نارسائی کے احساس میں کھپا لیتا ہے۔ دل وہ مسافر ہے جو منزل کو پا لینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اپنے فاصلے کو تعلق کی بنیاد بنائے رکھتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مثلاً دل کی آنکھیں ہیں، اس نے کہا کہ میں نے تو محبوب حقیقی یا محبوب مطلق کو دیکھ لیا، یعنی حالت فراق میں رہتے ہوئے مجھے وصال کا ایک ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے جو فراق کی طرح ٹھوس نہیں ہے، تو یہ وہم اس کو ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر خیال کی، ہر احساس کی اپنے سے باہر کوئی اساس ہوتی ہے، تو اس وہم کی تمہاری کیفیت کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے۔ یہ عجیب نقطے تک پہنچا دیتا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ نہیں، خارج میں تو کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، عقل اس کی تائید نہیں کر رہی، حواس اس کی تصدیق نہیں کر رہے، تو باہر سے سند نہیں ہے۔ اور پھر جسے میں نے دیکھا ہے گویا اس کی طرف سے بھی کوئی سند مجھے فراہم نہیں ہوئی کہ ایک آدھ تصویر ہی بھیج دیتا یا کچھ ایسا محفوظ کر کے مجھے دستاویز دے دیتا۔ تو یہ جیسے میں نے دیکھنا چاہا تو دیکھ لیا۔ دل کی کامیابی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم اسے وہم سمجھتے ہو، لیکن میں نے جو دیکھنا چاہا تھا وہ دیکھ لیا۔ تو اس پر یہ دوسرا مصرع آتا ہے کہ کاہے کو یہ التباس اے دل۔ التباس اور وہم میں معنی کی ایک ہی قبیل ہے، یعنی وہم دعویٰ بن جائے تو وہ التباس ہے، یعنی میں نے فلاں کو نادیدہ کو دیکھ لیا، یہ جب تک میرے اندر ہے تو یہ وہم ہے، لیکن جیسے ہی یہ میرے منہ سے نکلے کہ میں نے دیکھ لیا ہے تو پھر یہ التباس ہے۔ واضح ہے نا؟ دیکھنے والے کے لیے وہم ہے، اور جسے تم سنا رہے ہو کہ میں نے دیکھا ہے اس کے لیے یہ التباس ہے۔ تو التباس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھا ہے وہ دیکھا نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو دیکھا ہے وہ دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، یہ التباس کی اچھی تعریف ہے کہ جو دیکھا ہے وہ دکھائی نہیں دیا۔ تو وہم اور التباس کے تجربے کا جو حال بیان ہوتا ہے اس تجربے سے گزرنے والے کی زبان اور قلم سے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس تجربے کے بغیر اس تجربے سے گزرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہاں ایک بہت نادر بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے زیادہ حقیقی تجربات، زیادہ پرماننٹ یعنی زیادہ ڈیپ ایکسپیرینسز، یہ نہ دکھائی دینے والے کو دیکھنے تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ جو نہیں دکھائی دیا اسے میں نے دیکھا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اگر نصیب ہو جائے تو انسانی ذہن، انسانی قلب اور حقائق کے تمام جو مدارج ہیں ان کے درمیان تعلق کی ایک منطقی، ایک آرگینک اور ایک گویا امپیریکل وجہ پیدا ہو جائے۔ واضح ہے نا؟ اب انہوں نے سارے جو ہیں وہم اور التباس کو منفی معنی میں نہیں استعمال کیا، کسی کمزوری کے معنی میں نہیں استعمال کیا۔ یہ شعر کہہ رہا ہے کہ نارسائی میں سچائی رسائی کا پروانہ ہے۔ تو
اور کاہے کو یہ ہے جو زیادہ اس کو اس کے ایک بلند حال یا بلند مرتبے کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم نے اس التباس کو حقیقی سمجھ لیا، تم نے اپنے وہم کو واقعی سمجھ لیا، تو پھر گویا تم نارسائی سے تعلق رکھنے سے اکتا گئے ہو۔ اور تمہیں یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ چلو تم نے دیکھ لیا، تو کیا تمہارے دیکھ لینے سے اس کا اندیکھا پن جو اس کی کشش کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اب ختم ہو چکا؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اسے دیکھ بھی لیا، تو وہ دیکھا ہوا تمہارا محبوب نہیں ہے، جو ابھی نہیں دکھائی دیا وہ تمہارا محبوب ہے۔ ایک یہ مطلب، اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ دل کو کیونکہ شوق ہے نا دیکھنے کا، بےتاب ہے یہ دیکھنے کے لیے، تو یہ دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے جو جھوٹ نہیں ہے، خلاف واقعہ ہے۔ تو اس سے سمجھا رہے ہیں کہ تم نے فرضی محبوب کو دیکھ کر اپنے اندر کے التہاب کو تسکین دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس التہاب کو، اس آگ کے شعلوں کو مزید بلند سے بلند کرتے رہو، کیونکہ محبوب سے تمہارے تعلق میں سب سے بڑا وسیلہ ان شعلوں کا بلند سے بلند تر ہوتے رہنا ہے۔ جتنا یہ شعلے بلندی اختیار کرتے جائیں گے اتنا محبوب سے قرب حقیقی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو خیر کئی اس سے مفاہیم نکل سکتے ہیں، اور یہ بہت مطلب مجھے حیرت ہے کہ آج کے زمانے میں کہ ایسا مطلب لفظوں کا ایسا خلاقانہ استعمال اور سوچا سمجھا استعمال بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو اور کاہے میں جو ایک ٹریجک ایلیمنٹ ہے نا، مطلب یہ شعر ابھی آگے نہیں بڑھنے دے رہا، کاہے کو یعنی کس لیے، اور کاہے کو کہتے ہیں کسی پر شفقت رکھتے ہوئے، کسی کا بڑا ہوتے ہوئے اسے ایک کام پر شاباشی کے انداز میں آگے بڑھنے کی دعوت دینا، یعنی جہاں وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کام مکمل ہو گیا، وہاں اس کی سمجھ کا انکار نہیں کرو، بلکہ اس کو کہو کہ یہ بڑا کارنامہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے جو منزلیں ہیں وہ زیادہ حقیقی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ رسائی کا ہر پڑاؤ التباس ہے، اور دل نارسا ایک پیشن ہے جو ہر پڑاؤ کو منزل سمجھنے پر مجبور ہے، تھکن کی وجہ سے نہیں، شدت شوق کی وجہ سے۔ تو اور جو ٹریجک بات ہے اس میں وہ یہ کہ کتنی مرتبہ تم اسے دیکھ چکے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب یہ نیا کیا التباس پیدا ہو گیا، کاہے کو یہ التباس، یعنی اس کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے، کل تم ہی کہو گے کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا، تو اب چھوڑو یہ بار بار خود کو اذیت دینا کہ دیکھ لیا پھر کل پتہ چلا نہیں دیکھا۔ تو اس کو کاہے کو اس کا احاطہ کرتا ہے، اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کثرت مفاہیم نہیں ہوتی، جن کا مفہوم اور استعمال فکسڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کیفیتوں کا خزانہ ہوتے ہیں۔ تو کاہے کو، جیسے وغیرہ یہ جو لفظ ہیں یہ کیفیتیں جو ہیں وہ تخلیق کرتے ہیں اگر قدرت اظہار رکھنے والا متکلم میسر آ جائے۔ سب خواب و خیال رفتنی تھے، سب خواب و خیال رفتنی تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے پاس اے دل۔ بہت اچھا ہے، اس کو اگر جب نشاط کے منتہا پر پائی جانے والی اداسی کو محسوس کرنے کی خواہش ہو تو یہ دو شعر ذرا سا ورد کر لیں تو ایک ایسا ایکسپیرینس حاصل ہو جائے گا۔
تو اب پچھلے سے جوڑ کے ہی کہ سب خواب و خیال رفتنی تھے، یعنی سب وہم اور التباس جو تھا وہ گزر جانے کے لیے تھا، عارضی تھا، وقتی تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے پاس اے دل۔ تو پہلے یہ تو تھا کہ وہم تھا، التباس تھا جو جی لگا رہتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہ گیا، نہ وہم رہ گیا، نہ التباس رہ گیا، نہ خواہش دید رہ گئی۔ اب یہ مرتبہ ہے تجرید عشق کا کہ میں خود سے خالی ہوتے ہوئے اسے اپنے خیال کی زنجیر، اپنی خواہشات کے سلسلے سے آزاد رکھے ہوئے ہوں۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس پہ حرف آخر مولانا کا ہے کہ می روم سوئے نہایات الوصال، می روم سوئے نہایات الوصال، منز تن اریاں شدم او از خیال۔ تو بالکل اسی مضمون کے خاندان کا ہے یہ شعر بھی کہ سب خواب و خیال، خواب سمجھ لیں وہم جس میں اختیار نہیں ہوتا، وہم کیا نہیں جاتا، وہم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ جملہ غلط ہوگا نا کہ تم نے یہ وہم کیا، کیونکہ وہم میرے اختیار سے نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ خیال کیا۔ تو دونوں حالتوں کو، دل کی پیسو حالت کو بھی اور دل کی ایکٹیو حالت کو بھی، دونوں کو یہ کور کر رہے ہیں خواب و خیال سے کہ نا جو تیری حالت تھی وہ بھی گزرنے والی تھی، جو تیرے تصورات اور وہ سب تھے واہمات وہ بھی گزشتنی تھے، تو اس لیے سب اب گزر گئے۔ اب وہ ایسے گزر گئے ہیں کہ نہ کوئی وہم آئے گا، نہ کوئی التباس ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک منزل عشق ہے، یہی وصال محبوب کا وہ ہے کا مرتبہ۔ تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے حقیقت سے یتیم فارم اچانک اپنی حقیقت سے واصل ہو جائے تو وہ کتنا بڑا کمال ہوگا۔ تو اسی طرح کا یہ ہے کہ اب وہ سب جن سے جی لگا رہتا تھا وہ سب ختم ہو گئے، نہ وہم نہ التباس۔ اب ہمارے پاس اے دل تیرے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے کو گا کر اور وہ رجس کے انداز میں بھی اور کامیابی کے جذبے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں المیہ جو لے ہے اس کو بھی بلند کیا جا سکتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، مطلب کہ دو احساس کی سطح پر تضادات کو برقرار رکھتے ہوئے، تضادات کو اپنی جگہ موجود رہنے کی اسپیس دیتے ہوئے ان کے درمیان ایک وحدت پیدا کر دکھانا، وہ وحدت جس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ تو یہ گویا لفظ کے حدود کو توڑ کر معنی کے ادراک کا ایک غیر لفظی راستہ فراہم کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا اظہار ہوتا ہے۔ تو اب کچھ بھی نہیں ہے پاس ہے دل، تو اس کو چاہے روتے ہوئے پڑھ لو، چاہے ایک اطمینان کا سانس لو کہ شکر ہے کہ مجھے خالص عشق اور حقیقی محبوب نصیب ہو گیا، ورنہ میرے وہم اور تخیل وغیرہ نے محبوب کو بھی خالص نہیں رہنے دیا تھا اور مجھے بھی جینوین نہیں رہنے دیا تھا۔ تو دونوں پہلوؤں سے یہ شعر پوری تائید کرے گا، اور اگر زیادہ شاعری پر دسترس ہے یا شخصیت میں اس طرح کی گنجائی ہے تو یہ ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہوئے، ایک سپاٹ سے لہجے میں بھی پڑھتے ہوئے، یہ دل کو گداز بھی کرے گا، دل کو سرشار بھی کرے گا، یہ المیہ بھی ہے، یہ نشاطیہ بھی ہے،
اور یہ علمیہ اور نشاتیہ ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ کچھ جو علم اور نشات کو ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگلے اشعار بھائی یہ طریقہ ٹھیک ہے نا کہ ہم کچھ منتخب شعروں پہ زیادہ وقت لیں؟ شاہد صاحب ٹھیک ہے یہ بات؟ اچھا، کہ نہ جانے کون سمے ہے وصال کا اے دوست، نہ جانے کون سمے ہے وصال کا اے دوست، ہم ان دنوں تجھے دیکھے بغیر دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ اتفاق ہے کہ وہی مضمون جو ہے نا وہ یہاں آ گیا، یہاں جیسے واضح کر دیا پڑھنے والے پہ کہ ہم پچھلے شعروں میں جو کہہ رہے تھے وہ اب تمہارے لیے سمجھنے کے لائق بنا رہے ہیں کہ نہ جانے کون سمے، فراق وصال کے محلے میں ایک گھر ہے، اس کا جو محلے فراق وصال کے دریا ہی میں رہنے والی ایک موج ہے، تو جس نے فراق کو وصال کے شہر میں نہ رکھا اس کا محبوب دو کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ فراق وصال کی زیادہ قابل اعتبار حالت ہے، وصال محبوب کو بھولا حالت وصال میں محبوب بھول سکتا ہے، حالت فراق میں محبوب کبھی نہیں بھولتا۔ سمجھے نا؟ یہ سب روایتیں ہیں ہماری۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ نہ جانے کون سمے ہے وصال کا اے دوست، کہ یہ وصال کا نہ جانے کون سا حال ہے، سمے کو فی الحال یہ سمجھیں کہ نہ جانے کون سا یہ حال اچانک مجھ پہ طاری ہو گیا کہ ہم ان دنوں کی رعایت سے سمے ہے، وصال کی رعایت سے سمے حال ہے۔ تو یہ سب بھی بڑی پختگی کی باتیں ہیں۔ تو پہلے تو ہم تجھے دیکھتے تھے اور نہ دیکھنے پر دید کو تمام کرتے تھے، وہ پچھلے شعر سے ملا کے دیکھتے تو تھے تجھے لیکن دیکھنے کا یہ عمل نہ دیکھ سکنے کی اس میں تجربے میں پر ختم ہوتا تھا۔ لیکن اب کوئی عجیب وقت آ گیا ہے اور ہمیں خود پتہ نہیں کہ یہ کیسے آ گیا، یہ ہماری کس کاوش کا نتیجہ ہے کہ ہم ان دنوں تجھے دیکھے بغیر دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے دیکھنے کے تصور سے نجات حاصل کی تو تجھے دیکھنے میں کامیاب ہوئے، یعنی تیرے ماورائے دید ہونے کو جب اپنی صلاحیت دید سے زیادہ مان لیا تو ہم کو وہ آنکھ نصیب ہوئی جو دیکھتی نہیں ہے دکھاتی ہے۔ واضح ہے نا؟ اور وہ دکھا رہا ہے ہمیں دل نئے نئے صحرا، دکھا رہا ہے ہمیں دل نئے نئے صحرا، سراب دید کی منزل ہے خیر دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دیکھنے میں کتنا اونچ نیچ کر دیے، تو کہ دل ہمیں اپنے جنوں، اپنی وحشت، اپنے طغیان حال کے نئے نئے ظرف دکھا رہا ہے۔ اس میں بہت ایک باریک سی بات ہے کہ لامحدود، یعنی کہ بعض احوال اور کیفیات، یعنی بعض نہیں، احوال اور کیفیات اگر کامل ہو جائیں تو وہ دل کے سوا ان کا ظرف کوئی نہیں بن سکتا، لیکن خود دل جو ہے جیسے ان سے پھٹا جا رہا ہے
تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس جو اپنے اندر کے طوفان کو باہر کا ظرف کوئی فراہم کر دوں تاکہ میں جس تناؤ میں ہوں اس سے کچھ خلاصی ملے. مطلب یہ سچویشن ہے. تو کیونکہ دل کا فیصلہ بھی صاحب دل کو کرنا ہے، تو وہ طرح طرح کے صحرا دکھا رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو یہ مجنوں والا صحرا ہے، یہ فلاں عاشق کا صحرا ہے، یہاں ایسے ایسے اصحاب جنوں آ کے رہے ہیں. تو وہ دکھاتا جا رہا ہے. اور ہم کیونکہ دل کے لیے لاٹھی کا کام کرنے والی آنکھ بھی رکھتے ہیں، یعنی ہم صحرا کو دل سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ صحرا تو بہت چھوٹی چیز ہے نا. جسے دیکھنا چاہیے وہ دل ہم سے زیادہ دیکھ سکتا ہے، اور جسے دیکھنا نہ دیکھنا ایک سا ہے اسے ہم زیادہ دیکھ سکتے ہیں، دل نہیں دیکھ سکتا. تو اب اس صورتحال میں کریں، دل تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے تو اب سب، میں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ جاؤں گا اس کو اگر زیادہ دیر سہارا، تو اب اس کو باہر منتقل کرتے ہیں. تو اس کے لیے صحرا دکھا رہا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ دل جو صحرا دکھا رہا ہے یہ وحشت کا، عشق کا، شوق کا، فراق کا، آرزوئے وصال کا، اپنے آپ کو اپنے سے پورا اگل کے اس میں سمو دینے کا ظرف نہیں ہے، اس لائق ہے ہی نہیں. یہ محبوب کا ظرف نہیں ہے، یہ محبوب کی جگہ نہیں ہے، اور ہمارے ہر حال میں محبوب کی وجہ سے ایک لامتناہیت کا وصف پیدا ہو چکا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے صحرا اس لامتناہیت جو ایک متحرک اور ایک مشتعل لامتناہیت ہے اس کو کیسے کنٹین کریں گے؟ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سراب دید کی منزل، کہ دل کی آنکھ ہے، وہ آنکھ دیکھنے، اس آنکھ کا مقصود اتنا سچا، اتنا کامل اور اتنا حقیقی ہے، اور اس نے دیکھنا ہی اس کے غیاب کے ادراک سے سیکھا ہے. تو اس کو یہ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اسے پتہ نہیں. تو جس طرح وہ یہ دل کی آنکھ جیسے محبوب غائب کو حاضر رکھتی ہے، تو یہ اسی طرح صحرا جو سراب ہے چشم دل کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس سراب کو دریا سمجھ کر اس پہ لپک رہا ہے میرا دل، کہ اس بہاؤ میں اپنی اس کیفیت کی طغیانی کو سمو دوں جس کو لگتا ہے کہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو سراب دید کہ دل کا دکھایا ہوا سراب، اس کا یہ پڑاؤ ہے، اس کی یہ منزل ہے. یعنی صحرا سراب دید کی منزل ہے. تو ظاہر ہے وہاں حقیقی طغیانی سراب میں تو نہیں کھپائی جا سکتی نا. تو کہتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن اس کے باوجود خیر دیکھتے ہیں. خیر کا جواب نہیں ہے کہ خیر دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ابھی کہہ دیا دل کو کہ بھائی نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ برا مانے گا یا یہ مرجھا جائے گا. تو کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے خیر چلو دیکھے لیتے ہیں. نتیجہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ جب یہ ذرا قریب سے صحرا کو دیکھے گا تو خود ہی کہے گا کہ نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. اچھا، اس کی ایک اور قرأت بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ اختر عثمان صاحب کو فون کر کے پوچھا کہ بھائی یہ سراب دید ہے یا سراب قوما دید کی منزل ہے؟ دو قرأتیں ہو سکتی ہیں کہ سراب دید کی منزل، اور دوسرا ہے سراب دید کی منزل ہے، خیر دیکھتے ہیں. مجھے بھائی ذاتی طور پہ بغیر اضافت کے زیادہ بامانی لگتا ہے کہ سراب دید کی منزل ہے.
کیونکہ دیکھنا بھی دھوکہ ہے اور جو دکھائی دے جائے وہ بھی فریب نظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ سراب دیکھنے کی تقدیر ہے۔ دوسرا یہ کہ دریا دیکھنے کی خواہش سراب ضرور دکھاتی ہے، تو کئی معنی نکل آتے ہیں۔ تو اس میں اس کو سمجھے کہ قاری کی آزادی کا استعمال ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن ہے۔ تو جناب آج یہ ہو گیا، گھنٹے کی نشست ہو گئی الحمدللہ۔ اب اگلی مرتبہ جو ہے وہ آگے چلیں گے۔